अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जावेद अहमद गामदी साहब का इमाम मेहंदी के तसव्वुर से मुख्तलिफ मौक़िफ़ रवायती नुक्ते नज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतनाज़ रहा है। वो सिर्फ मेहंदी के आमद के कायल ही नहीं बल्कि उनके बारे में मरवी अहादीस को भी कबूल नहीं करते। उनके इस मौक़िफ़ के अहम नुकात और वजूहात मैं बयान करता हूँ। नंबर 1, कुरान में जिक्र का ना होना। गामदी साहब का पहला और बड़ा इस्तेदलाल यह है कि इमाम मेहंदी या किसी ऐसी शख्सियत की आमद का जिक्र जो क़यामत के करीब पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा कर देगी, कुरान मजीद में कहीं मौजूद नहीं है। उनके नज़दीक ईमान का हिस्सा बनने वाली इतनी बड़ी हकीकत अगर सच्ची होती तो अल्लाह ताला उसे कुरान में ज़रूर बयान करता। नंबर 2, अहादीस की सनद पर जिरा। वो इमाम मेहंदी से मुताल्लिक अहादीस को इल्मी बुनियादों पर रद्द करते हैं। उनका दावा है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी मोतबर तरीन किताबों में इमाम मेहंदी के नाम की कोई वाज़ेह हदीस मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि जिन किताबों मसलन अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा में ये अहादीस आई हैं, उनकी सनदें इल्मी तौर पर कमज़ोर हैं। इल्मी तौर पर नहीं, अक़ली तौर पर कहो। उनके नज़दीक ये रिवायात उन सियासी कशमकश के दौर में वज़े की गई यानी गढ़ी गई जब मुख्तलिफ गिरोह बनु उमैया, बनु अब्बास और अलवी अपने इक़्तिदार के लिए मजहबी जवाज़ तलाश कर रहे थे। नंबर 3, ग़ल्बे इस्लाम का नज़रिया। रिवायती तौर पर माना जाता है कि इमाम मेहंदी आकर पूरी दुनिया पर इस्लाम को गालिब करेंगे। गामदी साहब इसके जवाब में कहते हैं कि ग़ल्बे इस्लाम का वादा अल्लाह ने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के ज़रिए पूरा कर दिया था। अब क़यामत तक किसी और आलमी ग़ल्बे का वादा नहीं है। इसके पीछे इनके पास कोई दलील नहीं है, अपनी मर्जी से ये बात कह रहे हैं, जबकि इसके बरखिलाफ दलील मौजूद है। आगे देता हूँ। वो इसे एक अजमी तस्वुर करार देते हैं जो मुसलमानों में दूसरी कौमों के असरात से दाखिल हुआ। एक तरफ वो किसी हदीस को रद्द करने के लिए बुखारी और मुस्लिम में न होने को दलील बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद बुखारी और मुस्लिम की कई मुत्तफ़क़ा अलैह अहादीस की ऐसी तशरीह करते हैं जो उनके इनकार के मुतरद्दिफ होती है। बुखारी मुस्लिम के बारे में गामदी साहब का दोहरा मय्यार। गामदी साहब का उसलूब यह है कि वो हदीस को आज़ादाना ज़रिया यानी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रिलीजन इल्म नहीं मानते, बल्कि उनके नज़दीक हदीस कुरान की वजाहत तो हो सकती है मगर कुरान से अलग कोई मुस्तकिल हुक्म या अकीदा साबित नहीं कर सकती। ये इनका अपना ख्याल है, इसके पीछे इनके पास कोई दलील नहीं है। मेहंदी के मामले में वो बुखारी व मुस्लिम की खामोशी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं ताकि जमहूर को ये दिखा सकें कि मोतबर तरीन किताबें इससे खाली हैं। वही या दीगर मामलात में वो बुखारी की अहादीस जैसे गारे हिरा में जिब्राइल का भींचना को इसलिए रद्द कर देते हैं कि उनके बकौल ये अहादीस उनके खुद साख्ता कुरानी तसव्वुर नबूवत से मेल नहीं खाती। क्या बुखारी और मुस्लिम ही मय्यार हक हैं? अगर वो बुखारी और मुस्लिम को मय्यार मानते हैं तो फिर उनकी तमाम अहादीस को तस्लीम करना चाहिए। उलमा का रद्द अमल। जय्यत उलमा कहते हैं कि किसी हदीस का बुखारी और मुस्लिम में न होना उसके ज़ईफ़ होने की दलील नहीं है। इमाम बुखारी ने खुद फरमाया है कि मैंने अपनी किताब में सिर्फ सही अहादीस ली हैं, लेकिन बहुत सी सही अहादीस को तवालुत के खौफ से छोड़ भी दिया है। लिहाजा सुनन अबी दाऊद और तिरमिज़ी की सही हदीस इतनी ही काबिल कबूल है जितनी बुखारी की, बशर्ते के उसके रावी सिका हों। गामदी साहब का उसूली तज़ाद। नुज़ूल वही की मिसाल। गामदी साहब बुखारी की इस रिवायत को इस्तिराब यानी कन्फ्यूजन का शिकार करार देते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में अल्लाह का नबी वही आने पर खौफजदा नहीं हो सकता। ये इनका ख्याल है। दलील कोई नहीं। नबी ने फरमाया? नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया? नहीं। यहाँ वो अक्ल को हदीस पर मुकद्दम रखते हैं, लेकिन इमाम मेहंदी के मामले में वो बुखारी और मुस्लिम के नाम को मुकद्दम रखते हैं। इससे ये तासुर मिलता है कि वो उसूल को अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करते हैं। जहाँ हदीस अक्ल के खिलाफ लगे उसे अक्ल से रद्द कर दो, और जहाँ अकीदा पसंद ना हो उसे बुखारी और मुस्लिम में ना होने का बहाना बनाकर रद्द कर दो। अतमाम हुज्जत और ख़त्म नबूवत का लिंक। मैंने पिछली गुफ्तगू में जो अतमाम हुज्जत वाली बात की थी वो यहाँ भी सादिक आती है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दी तौर पर हुज्जत तमाम हो चुकी है
تو پھر مہدی یا مسیح کی آمد کی خبر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق تھا جو انہوں نے اپنی امت کو آنے والے فتن سے بچانے کے لیے استعمال کیا۔ اسے محض سیاسی افسانہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ خلاصہ کلام کے غامدی صاحب کا استدلال انتخابی ہے، سلیکٹیو ہے۔ وہ انہی اصولوں کو مانتے ہیں جو ان کے اپنے فہم دین کے مطابق ہوں، اور جہاں اصول ان کے نظریے کے آڑے آئے وہ وہاں اصول بدل لیتے ہیں۔ دراصل وہ ان پیشگوئیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دراصل غامدی صاحب کا انداز گفتگو استدلالی اور بعض اوقات تنقیدی ہوتا ہے۔ جب وہ ان احادیث کو سیاسی پروپیگنڈا یا افسانہ قرار دیتے ہیں تو ان لوگوں کو شدید دکھ پہنچتا ہے جن کے نزدیک یہ عقیدہ جزو ایمان ہے۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ امت 1400 سال سے کسی مہدی کا انتظار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عملی جدوجہد کے بجائے انتظار کی نفسیات پیدا ہو گئی ہے۔ اسی تنقید کو بہت سے علماء مذاق اڑانا یا توہین قرار دیتے ہیں۔ علمی دنیا کا رد عمل۔ اہل سنت اور اہل حدیث کے جید علماء غامدی صاحب کے اس موقف کو سخت غلطی قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ بخاری و مسلم میں مہدی کا نام نہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس امام کا ذکر ہے وہ مہدی ہی ہیں۔ احادیث کی اتنی بڑی تعداد جو تواتر کے قریب ہے کو محض اس لیے رد کر دینا کہ وہ عقل یا سیاسی حالات کے تابع ہیں، اصول حدیث کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ غامدی صاحب کے نزدیک امام مہدی کا تصور ایک تاریخی واہمہ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ جمہور امت کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ غامدی صاحب جن احادیث کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا جن کی بنیاد پر وہ پورے تصور مہدی کو رد کرتے ہیں، ان میں چند اہم روایات اور ان پر ان کے اعتراضات۔ نام اور نسب والی حدیث۔ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ سنن ابی داؤد۔ غامدی صاحب کا اعتراض۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صریحاً سیاسی پروپیگنڈا کی پیداوار ہے۔ ان کے بقول جب بنو عباس اور علویوں کے درمیان اقتدار کی جنگ چھڑی تو ہر گروہ نے اپنے حق میں ایسی روایات گڑھیں تاکہ عوام کو قائل کیا جا سکے۔ اصلی مہدی انہی میں سے ہے۔ وہ اس حدیث کی سند میں موجود راویوں پر جرح کرتے ہیں اور اسے تاریخی طور پر مشکوک قرار دیتے ہیں۔ مشرق سے کالے جھنڈوں والی حدیث۔ جب تم دیکھو کہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے برآمد ہوئے ہیں تو ان کی طرف آؤ، اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ مسند احمد ابن ماجہ۔ غامدی صاحب کا اعتراض۔ غامدی صاحب اس روایت کو عباسی تحریک کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بنو عباس نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے لیے سیاہ جھنڈوں کو اپنی علامت بنایا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ حدیث مشہور کر دی کہ مہدی خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر نکلے گا۔ ان کے نزدیک یہ دین نہیں بلکہ اس دور کی انقلابی سیاست تھی۔ خزانے کی تقسیم اور مال و دولت والی روایات۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ مہدی کے دور میں مال اتنا وافر ہوگا کہ وہ مٹھی بھر بھر کر دے گا اور گننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غامدی صاحب کا اعتراض، اور بہت ہی بھونڈا اعتراض ہے۔ وہ اسے ایک رومانی اور خیالی تصور قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کسی ایسی جادوئی تبدیلی کا قائل نہیں کہ اچانک ایک شخص سے آئے اور محنت کے بغیر سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اسے قدیم قصہ گوئی کا اثر مانتے ہیں جو عام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے واضح کیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی خاموشی سے استدلال۔ وہ اکثر یہ چیلنج دیتے ہیں کہ اگر امام مہدی کا عقیدہ اتنا ہی اہم اور بنیادی تھا تو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کتابوں میں اس کے لیے مستقل باب کیوں نہیں باندھا۔ یہ دلیل ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت جس امام کا ذکر ہے وہاں مہدی کا لفظ موجود نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اس امام سے مراد اس وقت کا کوئی بھی صالح مسلمان حکمران ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی خاص شخصیت۔ غامدی صاحب کے تنقیدی اسلوب کا خلاصہ۔ ان کے نزدیک ان احادیث کو رد کرنے میں 3 بڑی بنیادیں ہیں۔ تاریخی پس منظر۔ وہ ہر حدیث کو اس دور کے سیاسی حالات، اموی، عباسی، علوی کشمکش کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کی برتری۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بات قرآن میں نہیں وہ عقیدہ نہیں بن سکتی۔ عقلیت۔ وہ معجزاتی طور پر پوری دنیا کے بدل جانے کے تصور کو سنت الہی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ علماء کا جواب۔ اہل سنت کے جید علماء یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کا یہ طریقہ فتنہ انکار حدیث کی ایک نرم شکل ہے۔
ان کے بقول جب ایک بات اتنے مختلف اسناد سے مروی ہو کہ وہ تواتر مانوی تک پہنچ جائے تو اسے محض عقل یا سیاسی حالات کا بہانہ بنا کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ جمہور علماء، اہل سنت، اہل حدیث اور دیگر مکاتب فکر غامدی صاحب کے موقف کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام مہدی کا تصور محض ایک سیاسی افسانہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی جڑیں احادیث کے وسیع ذخیرے میں موجود ہیں۔ جمہور علماء کے بنیادی دلائل۔ تواتر مانوی۔ علماء کا سب سے بڑا استدلال یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ تواتر کی حد کو پہنچ چکی ہیں۔ تقریباً 33 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہیں۔ امام شوکانی، حافظ ابن کثیر اور علامہ صفارانی جیسے جید محدثین نے تصریح کی ہے کہ ان احادیث کا مجموعہ متواتر ہے اور متواتر بات کا انکار گمراہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی خاموشی کا جواب۔ غامدی صاحب کا اعتراض ہے کہ بخاری و مسلم میں مہدی کا نام نہیں۔ اس کے جواب میں علماء کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں تمام صحیح احادیث جمع کرنے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو اس وقت کے مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ تم میں سے بعض پر امیر ہیں۔ دیگر کتب حدیث مثلاً ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح اسناد سے ثابت ہے کہ وہ امیر امام مہدی ہی ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک کتاب کی خاموشی دوسری کتاب کی صحیح صراحت کو ختم نہیں کر سکتی۔ جرح و تعدیل کے اصول۔ غامدی صاحب تمام احادیث کو سیاسی حالات کی پیداوار کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ علماء اسے اصول حدیث کی توہین قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محدثین جیسے امام ترمذی، امام ابو داؤد سیاسی حالات سے بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے راویوں کی چھان پھٹک کی تھی اور جھوٹے یا سیاسی مصلحت رکھنے والے راویوں کو رد کر دیا تھا۔ اگر کسی حدیث کی سند صحیح ہے تو اسے محض اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس دور کے کسی سیاسی واقعے سے میل کھاتی ہے۔ غلبہ اسلام کا قرآنی وعدہ۔ علماء قرآن کی سورہ الصف آیت نمبر 9 اور سورہ توبہ آیت نمبر 33 سے استدلال کرتے ہیں، جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عالمی غلبہ ابھی تک اس طرح نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، لہٰذا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آمد اسی قرآنی وعدے کی تکمیل کا آخری مرحلہ ہوگی۔ علمی دیانت کا تقاضا۔ علماء کا کہنا ہے کہ غامدی صاحب اپنی عقل اور ذاتی نقطہ نظر کو حدیث پر فوقیت دیتے ہیں۔ اگر ہر وہ حدیث رد کر دی جائے جو کسی کو عقل کے خلاف لگے یا جس میں کوئی سیاسی پہلو نکل سکتا ہو تو آدھا دین مشکوک ہو جائے گا۔ خلاصہ بحث یہ کہ جمہور علماء کے نزدیک مہدی کا ظہور حق ہے کیونکہ صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ تاریخی ارتقاء۔ یہ سچ ہے کہ کچھ گروہوں نے جھوٹے مہدی بھی کھڑے کیے لیکن اس سے اصلی مہدی کے تصور کی نفی نہیں ہوتی، جیسے جھوٹے نبیوں کے آنے سے اصل نبوت مشکوک نہیں ہوتی۔ انتظار کی نفسیات۔ علماء کہتے ہیں کہ مہدی کا انتظار مسلمانوں کو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا نہیں کہتا بلکہ یہ امید دلاتا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو آخرکار حق ہی غالب آئے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ غامدی صاحب کا عقلی استدلال زیادہ مضبوط ہے یا جمہور علماء کا نقلی اور روایتی استدلال؟ کمنٹ کریں۔